ایک ایسا پل جو جہنم کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے، ایک ایسا راستہ جو ہر نفس کو موت کے بعد قیامت کے عظیم اور ہولناک دن طے کرنا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی پل نہیں، بلکہ جہنم کے دہکتے کھولتے لاوا کے بالکل اوپر نصب کیا گیا ایک تنکا ہے۔ انشاءاللہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو مومنوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف لے جائے گا، یا پھر گناہ گاروں کو جہنم کی ہولناک گہرائیوں میں گرا دے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو اس خوفناک سفر کی تیاری میں مدد دے گی۔ اس میں آپ جان پائیں گے کہ پل صراط کیا ہے، اس پر قدم رکھتے ہی کن خوفناک اور لرزہ خیز مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس جان لیوا امتحان کو پاس کرنے کے لیے فرشتوں کے کن 7 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ جواب نہ دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پل کی ہیبت کو یوں بیان فرمایا: پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے، یہ ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک، بال سے بھی زیادہ باریک اور چمکتی ہوئی تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز اور کاٹنے والا ہے۔ ہر نفس، ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہا ہو، اس خوفناک راستے پر چلنے پر مجبور ہوگا۔ کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہی پل جنت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس پل کے نیچے کیا ہے؟ صرف آگ نہیں، بلکہ ایک کھولتا ہوا سمندر ہے۔ جہنم کی وہ تیز اور چیختی ہوئی آگ جو ہر لمحہ اوپر ابلنے کو بے تاب ہے۔ اس کی حرارت پل پر چلنے والوں کے پیروں کو جلاتی ہے، اس کی بو گلا گھونٹتی ہے، اس کی آوازیں عقل کو چکرا دیتی ہیں۔ مومنوں کی کامیابی کا انحصار ان کے اعمال کی روشنی پر ہوگا۔ کچھ نیک بندے اپنے اعمال کی تیز روشنی میں اس پر بجلی کی سی رفتار سے گزر جائیں گے، جیسے کوئی چمکتی ہوئی شعلہ سا گزر جائے۔ کچھ مومن گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، ان کا سفر مشکل ہوگا لیکن منزل تک پہنچیں گے۔ کچھ کمزور ایمان والے رنگتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ہر قدم پر گرنے کے خوف سے لرزتے ہوئے گزریں گے۔ ہر لمحہ جہنم کی لپٹیں انہیں اپنی جانب کھینچتی محسوس ہوں گی۔ رہے منافق اور گناہ گار، ان کا انجام صاف ہے۔ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اپنے اعمال کی تاریکی میں ٹومک ٹوئیاں مارتے اس باریک اور تیز راستے پر توازن ہی نہیں بنا پائیں گے، اور جہنم کی آگ کے بے رحم گڑھے میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھلس جائیں گے۔ ان کی چیخیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آواز بن جائیں گی۔ اس خوفناک راستے کی طوالت کا اندازہ ایک اور حدیث سے لگائیں: پل صراط 3000 سال کے سفر کے برابر ہے۔ اس کا سفر خوفناک مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے 1000 سال خالص چڑھائی کا ہے، ایسی کھڑی چڑھائی جہاں ہر قدم پیچھے سرکونے کا خوف پیدا کرے۔ دوسرے 1000 سال راستہ سیدھا ہے، لیکن یہ سیدھا راستہ ہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہاں بے پناہ خوف، گھٹن اور جہنم کے قریب سے چھوتی ہوئی حرارت کا سامنا ہوگا۔ تیسرے 1000 سال مسلسل اترائی کا ہے۔ نیچے اترتے وقت خوفناک اور بھیانک جانور، دہشتناک شکلیں اور کانٹے دار ہکس راستہ روکیں گے، گناہ گاروں کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرا دیں گے۔ شخص اپنے اعمال کے مطابق ہی اس پل سے گزرے گا۔ نیک لوگوں کے اعمال ان کے لیے روشنی، طاقت اور توازن بنیں گے، جس سے وہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ لیکن گناہ گاروں کے لیے یہ راستہ ایک ناقابل عبور خوفناک کھائی بن جائے گا۔ ان کے گناہ ان کے پیروں میں زنجیر، آنکھوں پر پٹی اور دل پر پتھر بن جائیں گے، جس سے چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر یاد کریں۔ حضرت اسرافیل جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان، جن و انس، ہر دور کے لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ بے اختیار خوف اور حیرت سے لبریز میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہاں ہر فرد کو اس کا نام اعمال تھما دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کا پہلا لمحہ ہوگا۔ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سکون اور خوشی سے جنت کی بشارت پائیں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ چیخیں ماریں گے۔ ناکام ہونے کا غم
اور جہنم کے عذاب کا یقین انہیں بے قرار کر دے گا۔ وہ چاہیں گے کہ کاش وہ خاک ہو جاتے۔ یہ نام اعمال کوئی معمولی کاپی نہیں ہوگی۔ اس میں انسان کی دنیاوی زندگی کا ہر لمحہ، ہر خیال، ہر عمل، ہر چھپی ہوئی بات، ہر نیکی اور ہر برائی بڑی تفصیل سے درج ہوگی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ دیکھنا صرف پڑھنا نہیں ہوگا، بلکہ ہر عمل دوبارہ زندہ ہو کر سامنے ہوگا، جیسے فلم چل رہی ہو۔ شرمندگی اور پچھتاوے کا وہ عالم ہوگا جو دنیا میں کبھی کسی نے محسوس نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کن اور خوفناک منزل آئے گی، پل صراط پر چڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہیبت کو مزید یوں بیان فرمایا، پل صراط گہرے، گھنے، دل دہلا دینے والے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہاں سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، کوئی مصنوعی روشنی کام نہیں آئے گی۔ وہاں صرف اور صرف وہی روشنی ہوگی جو تم نے دنیا میں اپنے نیک اعمال سے جمع کی ہوگی۔ تمہارے نیک کام، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری خیرات، تمہاری مہربانیاں، تمہارا علم، یہ سب تمہارے آگے آگے روشنی کے مینار بن کر چلیں گے۔ یہی تمہارا نور ہوگا، یہی تمہیں اس خوفناک تاریکی میں راستہ دکھائے گا۔ جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا، اس کی راہ اتنی ہی روشن اور آسان ہوگی۔ جس کا نور مدھم یا ختم ہو گیا، اس کا انجام جہنم کے گڑھے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور حدیث میں اس کی دہشت کو یوں واضح کیا گیا، قیامت کے دن تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی، اور خبردار اس پل کے دونوں اطراف پر خوفناک، تیز دھار، کانٹے دار ہکس لٹک رہے ہوں گے۔ یہ ہکس فرشتوں کے کنٹرول میں ہوں گے۔ جب کوئی گناہ گار، منافق یا کمزور ایمان والا گزرے گا تو یہ ہکس اسے جھپٹ کر پکڑیں گے، اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں گے، اسے نوچیں گے، کھینچیں گے اور جہنم کی آگ میں گرا دیں گے۔ اس کی چیخیں سن کر دل دہل جائے گا۔ پل صراط سے گزرتے وقت فرشتے انسان سے 7 سخت سوال کریں گے۔ یہ سوال اس خوفناک ماحول میں جہنم کی آگ اور چیخوں کے درمیان باریک پل پر توازن قائم رکھتے ہوئے دینے ہوں گے۔ ہر غلط جواب یا خاموشی تمہیں نیچے دھکیل دے گی۔ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کافروں پر اس سوال کے ساتھ ہی خوف کی انتہا ہو جائے گی۔ ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، جیسے ان پر تالے پڑ گئے ہوں۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے، صرف حیرت اور ہلاکت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ مومنین فوراً پورے یقین اور عشق کے ساتھ جواب دیں گے، ہمارا رب رب العالمین ہے، اللہ۔ 2. نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جنہوں نے اخلاص اور پابندی سے نماز ادا کی ہوگی، نماز خود آگے بڑھ کر ان کی گواہی دے گی، ان کے نور کو تیز کر دے گی۔ 3. زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اس کی راہ میں حق ادا کرتے ہوئے خرچ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی صرف وہی دے سکیں گے جنہوں نے اپنے مال میں سے حقیقتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ ان کا مال ان کے لیے گواہی دے گا۔ 4. روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صائمین جواب دیں گے، ہم نے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے حکم پر روزے رکھے اور پورے کیے۔ 5. حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم نے حج کیا؟ صاحب استطاعت مومنین جنہوں نے حج کیا ہوگا فخر کے ساتھ کہیں گے، جی ہاں، ہم نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کے گھر کا حج کیا۔ 6. حقوق العباد کا سخت سوال ہوگا۔ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اولاد کے حقوق ادا کیے، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، دشمنوں، غلاموں، جانوروں، غرض ہر مخلوق کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں صلہ رحمی، خوش اخلاقی، انصاف اور مہربانی سے کام لیا ہوگا وہ اس سوال پر سرخرو ہوں گے۔ جنہوں نے ظلم کیا، حق تلفی کی، رشتے توڑے، وہ جواب دینے سے قاصر رہیں گے۔ 7. آخری اور بنیادی سوال، صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی طہارت نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی، لباس، گھر، ماحول، کھانے پینے کی حالت سب شامل ہے۔ جو انسان ظاہر و باطن دونوں میں پاک رہا، اللہ اس سے راضی ہوا۔ جو غلاظت میں لت پت رہا، اس کا ایمان ہی مشکوک ٹھہرا۔ ان 7 سوالات کا ٹھیک ٹھیک، فوری اور پورے یقین کے ساتھ جواب دینے والا مومن انشاءاللہ اس خوفناک، تاریک، باریک اور کانٹوں سے بھرے پل صراط کو عبور کر کے جنت کی سرزمین پر پہنچ جائے گا۔ اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، خوف سکون میں بدل جائے گا۔ لیکن جو شخص ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے گا، جو حقلاتا رہے گا، جس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا یا جس کا جواب جھوٹا ہوگا،
اس کے لیے صرف ایک ہی انجام ہے، وہ پل صراط پر توازن کھو بیٹھے گا، فرشتوں کے حکس اسے جکڑ لیں گے اور وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا ایندھن بن جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پل صراط کا خوفناک اور حقیقی منظر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔